ندا کو مشورہ دیا ریکارڈ کرنے کا، ریکارڈ ہوئی اور اسی لڑکی نے اس کو لیک. میں اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں، پورا اس کا تعارف کراتا ہوں کہ وہ خاندان کیا چیز. اس لڑکی کا نام ہے مسرور. کو خوش کرنے کے لیے اتنا ہے کہ مسرور ایک مرتبہ اس کے والدین کے گھر میں جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ مرزا طاہر کی تصویریں اتارنا شروع کر دیتا. میں نے یہ جو اویئرنیس کا معاملہ ہے یہ آپ تک رکھا ہوا ہے، آپ کو وہ بات پہنچانی ہے جو صحیح ہے. جس خاتون نے، جس دوست نے ندا کو مشورہ دیا تھا کہ تم ایسے کرو کہ جب بات کرو اب خلیفہ صاحب سے ان کی گفتگو کو ریکارڈ کر لینا، میں اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں، پورا اس کا تعارف کراتا ہوں کہ وہ خاندان کیا چیز. اس لڑکی کا نام ہے ہبا قریشی. اس وقت وہ میری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں اس کی شادی ہوئی، کینیڈا کے اندر ہے. اس کے والدین یہ وہاں پہ لندن کی رہنے والی. اس کے والد کا نام ڈاکٹر ولی شاہ اور اس کی والدہ کا نام روحی شاہ ہے. یہ دونوں میاں بیوی ابھی بھی لندن میں رہتے ہیں. اس نے ندا کو مشورہ دیا ریکارڈ کرنے کا، ریکارڈ ہوئی اور اسی لڑکی نے اس کو لیک کیا. مزے کی بات یہ ہے اچھا، جو اس کی آڈیو لیک کرنے والی ہے وہ ہبا ہے. اچھا، اب دوسری طرف مسرور کو خوش کرنے کے لیے اتنا ہے کہ مسرور ایک مرتبہ اس کے والدین کے ڈاکٹر ولی شاہ اور روحی شاہ کے گھر میں جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ مرزا طاہر کی تصویریں اتارنا شروع کر دیتے ہیں دیواروں پہ جو لگی کہ جی ایک منٹ خلیفہ صاحب شیخ صاحب، ایک منٹ. ہبا جو ہے، ہبا یہ تصویریں اتارنا شروع کر دیتی ہے مرزا مسرور صاحب؟ نہ ڈاکٹر ولی اور ان کی بیگم روحی. اچھا ٹھیک ہے. مرزا مسرور لندن میں ان کے گھر جاتے اور یہ کچھ عرصہ کے لیے وہاں کے امیر بھی رہے ہوئے ہیں، امیر جماعت جو کے رہے ہوئے ہیں ڈاکٹر ولی جو ہے. میں نے یعنی جملہ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یعنی مرزا مسرور صاحب کی آمد پر ان کے گھر سے مرزا طاہر جو کہ خلیفہ رابع ہیں تصویریں اتار دی جاتی ہیں کہ بھائی وہ ان کی خوشنودی کے لیے، مسرور کی خوشنودی کے لیے. اب وہ لفظ تو انہوں نے استعمال کیا لیکن دوسری طرف مرزا طاہر کے ساتھ جو نفرت اور بغض اور کینہ وہ بھی ثابت ہو رہا ہے. اچھا، میں تمام احمدیوں سے جو بڑا اس وقت پیچ و تاب میں ہوں گے اور غصہ کر رہے ہوں گے میری ذات کے اوپر، آپ ایسے کر لیں کہ میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، آپ ڈاکٹر ولی شاہ سے رابطہ کریں، آپ ان کی بیگم روحی سے رابطہ کریں، آپ یہاں ہبا سے رابطہ کریں اور کہیں کہ میری یہ باتیں غلط ثابت کر دیں، آ جائیں، کوئی آ جائے. تو بندہ خدا آپ کے علم میں یہاں تک باتیں آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اتنی دیر بعد کیوں بتا رہے ہیں. بہت سی باتیں ہیں جو میرے پاس ہیں، پتہ نہیں وہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملیں گی کہ وہ اتنی خطرناک ہیں کہ مطلب میں نہیں بتا سکتا، وہ میرے مرنے کے بعد شاید آپ تک آ جائیں. شیخ صاحب نہایت چھپی ہوئی بات کو پھر دیر ہی لگتی ہے نا اوپر آنے میں. وہ تو ظاہر ہے کیونکہ بہت سے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں نا ان چیزوں. بے شک. سو احمدی حضرات، خدا را ان چیزوں پہ غور کیجئے. اور بعض لوگ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ میں اتنا پروگرام جو ہے روز کی بنیاد پہ کیوں نہیں کرتا، اور یہ وہ سوال ہے کہ میرے پاس خبریں بنانے کی فیکٹری نہیں ہے. میں اپنے منہ سے اس وقت تک کوئی بات نہیں نکالتا جب تک کہ میں کسی چیز کی تصدیق نہیں کر لیتا، کیونکہ مجھے کوئی پیسے نہیں کمانے ان چیزوں سے. میں نے یہ جو اویئرنیس کا معاملہ ہے یہ آپ تک رکھا ہوا ہے، آپ کو وہ بات پہنچانی ہے جو صحیح ہے. کیونکہ میرا نمبر آپ کے پاس، میرے ایڈریس آپ کے پاس، میرا جاننا، میرا خیال ہے میں واحد بندہ ہوں جو سامنے ہر ایک کے بالکل ہر پروگرام میں آتا ہوں، کہیں چھپتا نہیں ہوں، چھپاتا نہیں. میرا گریبان کوئی بھی پکڑ سکتا ہے اگر میں غلط بات کروں. شیخ صاحب سرعت الہام اب آپ کے نصیب میں تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈیلی آئیں؟ جی. سلسلہ یہ ہے دوستو، میرے عزیزو، احمدی بہن بھائیو، خدا را میں نہیں کہتا جی آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں، بالکل نہ چھوڑیں، رہیں میری طرف سے جتنا بھی رہنا ہے. لیکن کم از کم ایک مرتبہ جس چیز پہ آپ ہیں اس کو قرآن پہ پرکھ تو لیں. یقین کریں کہ آپ اگر قرآن پہ پرکھیں گے اپنے ان چیزوں کو
تو آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. نمبر 1، آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنی سوشل لائف کے لیے، بڑی خوشی سے رہیے، لیکن اپنے بچوں کا لقمہ جو ہے وہ ان کی نظر نہ کیجیے. وہ جو پیسے ہیں کسی ہاسپٹل کو دے دیجیے، کسی ایسے ادارے کو دے دیجیے جس پر آپ کو پورا مکمل یقین ہو کہ یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، مستحق افراد پہ جا کے یہ پیسہ لگے گا. یہ بلیو کرتے ہوئے کہ یہ جی اللہ رسول کے نام پہ لے رہے ہیں، یقین کیجئے ٹو بی آنیسٹ ود یو، جو شخص ریڈ کارپٹ پہ اپنے پاؤں رکھتا ہے وہ قطعی طور پہ اللہ رسول کی راہ میں خرچ نہیں کرتا آپ کے خون پسینے کی. یہ آپ کے ساتھ دھوکا ہے. آپ خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو دے دیں، ہاسپٹل جاتے ہوئے ڈونیشن دے دیا کریں. کچھ شیخ خدا رہا. شیخ صاحب اتنا یار ان کو پتا ہے جن بچوں پاکستان میں بچے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بچے ہیں وہاں کے لوگوں سے رابطہ کر کے یا ایون اپنے ویسٹ میں یا جی یورپ میں رہ رہے ہیں وہاں بچوں کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے، لڑکیوں کی نہیں شادیاں کروا دیں، ان کے اسکول کی فیس دے دیں، منتھلی کسی کا راشن کا اٹھا لیں. چلو ادھر ادھر کی بات چھوڑیں، ربوا میں تو آپ کے رشتہ دار ہیں نا، ڈائریکٹ ان کی وہاں پہ سپورٹ کر دیں. غربت کا جو حال ہاں ہے، وہاں پہ غربت غربت کا جو حال ہے وہ ایگزیکٹلی دیکھیں، وہ کر لیں. اپنے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم، کہ ایگزیکٹلی ہمیشہ اول از خویش بعد از درویش، کہ بات چلتی اپنے آپ سے ہے کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، نزدیکی ہیں، آپ ان کی مدد کریں. تو خدا را میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے تمام احمدی لوگوں سے کہ یہ چندے وصیتیں یقین کریں یہ سب فراڈ ہے، یہ کہیں اللہ کے نام پہ نہیں ہے. قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اعمال صالح آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ چندے نہیں لے کے جائیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کھولے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. شیخ صاحب سوال ہے ایک، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں. شیخ صاحب آپ نے ہبا قریشی نامی ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جن اس کی شادی جی جو ہو گئی ہوئی ہے ہو گئی قریشیوں میں. ہے جی 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 ان کی شادی ہو چکی ہے اور کینیڈا میں ان کی شادی ہوئی ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر مرزا مسرور صاحب ان کے گھر آ رہے ہیں اور یہ یو کے میں آپ نے بتایا کہ امیر رہ چکے ہوئے ہیں ان کے والد جو ہیں، تو ابھی ایسی وہاں صورت میں رہتے ہیں، ابھی وہاں رہتے ہیں یو کے میں، ہاں جو پیرنٹس یہ ہیں وہ یو کے میں رہتے ہیں، جی یعنی ان کا میکے یو کے ہے اور سسرال کینیڈا میں یہ شفٹ ہو گئی ہیں. یا سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ ہبا قریشی کیوں ریکارڈنگ کرنے کا کہے گی اور کیوں لیک کرے گی؟ اس کو کوئی سٹرونگ موٹیو چاہیے کہ جماعت کو اتنا بڑا ڈنٹ اور ڈیمیج، فور واٹ ریزن، ایٹ واٹ کاسٹ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں، یہ دونوں بڑی پکی سہیلیاں، ہوں ندا اور ہبا بڑی پکی سہیلیاں، اور اب یہ ہبا جو ہے وہ ندا کے اتنی ہی خلاف ہے. او ہو اب یہ ندا کے اتنی ہی خلاف ہے، کیونکہ یہ چیز لیک آؤٹ ہو گئی تھی. میں نے اپنے بہت پہلے پروگرام میں اشارتاً باتیں کی تھیں، اور چونکہ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا نہیں شتیر ہوتا ہے، تو وہ باتیں مسرور تک چلی گئی تھی. اب یہ سارا کچھ اپنے آپ کو، یار آپ اندازہ کرو، ندا کا بھائی عثمان جیسا گدھا جو ہے وہ اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کے جی خلیفہ صاحب کے پے رول پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے مطلب جو لکھ رہا ہے، کسی دن میں وہ بھی اپنے پیج پہ لگا دوں گا فیس بک پہ، اس کی جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہوئی ہے اپنی بہن کے خلاف. مطلب یہاں تو خون سفید ہوئے ہیں. اور یہ وہ مرزا فیملی ہے، اگر آپ مغلوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح بیٹوں نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو ایک دوسرے کی اقتدار کی خاطر، یہی حشر ان کے ہاں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے. یہ مگر تاریخ بڑی دوہرا رہی ہے ان کے ہاں. شیخ صاحب میں سمجھنا اصل میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے اس لیک ہونے کا؟ ہبا قریشی کی ٹسل ہو گئی یا ندا آپس میں اب اتنی دشمن ہو گئے ہیں، تو یہ لیک کرنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے عام احمدی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ہبا قریشی اگر دوست تھی، دشمنی ہوئی تو اس نے لیک کر کے ندا کو ڈنٹ ڈالا ہے یا جماعت کو ڈالا ہے یا اس نے کوئی خار نکال لی ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ تو بہرحال
حتمی طور پہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو نشانے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اسی چکر میں وہ شینڈی شاہ اٹھایا تھا۔ شینڈی شاہ نے جب وہ شراب کے نشے میں پکڑا گیا اور چارج ہوا اور اس کو ایم ٹی اے کے چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا مسرور نے، وہ اس وقت اتنا تڑپا نہیں ہے، کوئی اس نے بات نہیں کی جتنی اس نے ندا کیس میں آ کے ندا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جو کچھ اس کے بارے میں اور اس کی ماں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ اب سوچیں، یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں وہ ایک میسج دے رہے ہیں ان کو کہ بات سنو کہ یہ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے، سو ان کا روزگار چلتا رہے، ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ کیا جائے گا تو ان کے پاس بھی بڑا کچھ ہے اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس جو انفارمیشنز ہیں کہ لقمان نے اپنی بیٹی کو کیا کیا کہا ہوا ہے، کس کس طریقے سے ڈیل کیا ہوا ہے، کیا کیا اذیتیں پہنچائی ہوئی ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا اس کی ماں کے ساتھ سلوک کیے ہوئے ہیں۔ آئی ہیو ایوری ڈیٹیل۔ اور یہ جو چیز ہے، میں کہتا ہوں مسرور چھوڑ، مسرور کا باپ بھی مجھے چیلنج کرنا چاہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، میں بڑی خوشی سے آ جائے کسی دنیا کی عدالت میں، جو کچھ میرے پاس ہے آ جائے سامنے کھڑا ہو جائے، میں سارا کچھ دے دیتا ہوں اس کو، کرے انکار ان سے۔ یہ جو مسئلے ہیں نا ان کے، حالانکہ یہ شخص بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگ بڑے آرام سے بھی کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی یہ انگریز کے پروردہ ہیں تو انگریز نے ان کی مدد کی ہے، یہ ہے وہ، ان کو بڑے طریقے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ انفلوئنس کیسے اس پہ اثر انداز ہوا، اس ندا کے کیس پہ اس نے سمپل ایک بات کی اپنے خاندان کے لوگوں کو، کوئی جماعت کے کسی عہدیدار کو، کسی بندے کو نہیں، صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو، کہ کوئی بھی آپ سے ادارہ اگر اس کیس کے بارے میں پوچھتا، آپ نے منہ نہیں کھولنا، کہنا ہے I don't know, we don't۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے سگے بھائی جو ہیں، اس کی سگی خالائیں، مرزا طاہر کی بیٹیاں، وہ نہیں منہ کھول رہی، اس کے بھائی نہیں منہ کھول رہے، کس لیے؟ سمپل سی بات ہے، اس کو پولیس کو اپروچ کرنے کی، کسی اور کو کرنے کو، پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ جب دیکھیں گے آئی ہیو دا ڈاکومنٹ جس میں پولیس نے اسے کہا ہے کہ تمہارے پاس سے کوئی تم گواہ نہیں پیش کر سکی، کوئی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے، لہٰذا ہم کیس جو ہے وہ خارج کریں، جب بھی آئے تم دوبارہ اس کیس کو کھلوا لینا، انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ۔ اب وہ کہاں سے آئیں گے لوگ؟ وہ سالہ ڈاکٹر مبشر بھی مر گیا، ٹھیک ہے، جو ایک کلپریٹ تھا اس میں سے، دوسرے تیسرے ان کے کسی مطلب ہاتھ ان کی ریچ میں نہیں ہے۔ ایک باپ ہے، اس نے کہا جی کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اب اس کو چیلنج کون کرے؟ وقت اتنا گزر چکا ہوا ہے، کوئی میڈیکل بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل۔ سو یہ جو چیزیں ہیں، مسرور ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیوقوف ہے، جاہل ہے، لیکن اس کے جو مشیر ہیں، جو اتنی لمبی چوڑی تنخواہیں اس سے لے رہے ہیں، وہاں کے لیگل ایکسپرٹ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، they can save him۔ وہ امریکہ جیسے قانون سے مطلب او جے سمسن بچ سکتا ہے تو یہ تو پھر مسرور ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں احمدی لوگوں کو سوچنا ہوگا، یہ جو تقدس کی عقیدت کی آپ نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں، اس کو اتار دیں۔ آپ دیکھیں، سوچیں، غور کریں۔ آپ کو تو یہ چکر دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں دوبارہ آ گئے اور یہ خلیفہ خلفائے راشدین کی وہ ہے، یہ سب I'm sorry, this is all بکواس، this is all bullshit۔